اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة علی اعدائهم من اول دہر الى ابد الآبدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اس سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ مطہرات میں ہم پانی کو پڑھ چکے ہیں اور ان کے احکام کو۔ اب ہمارے پاس زمین ہے، زمین بھی نجاست کو پاک کرنے والی ہے۔ اس کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زمین خود پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین خشک ہو، لیکن اگر زمین خشک نہیں ہے، مرطوب ہے، تو اس کی جو رطوبت ہے وہ اثر انداز نہ ہو اور انتقال کے قابل نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ زمین پر چلنے سے نجاست دور ہو جائے، یعنی زمین پر اتنا چلا جائے کہ زمین پر چلنے کی وجہ سے نجاست دور ہو جائے۔ البتہ یہاں پہ شرط ہے کہ زمین پر چلا جائے اور جسے زمین کہا جائے اس پر چلا جائے اور اس پر چلنے کے بعد نجاست دور ہو جائے۔ لیکن اگر زمین نہیں ہے، مثال کے طور پر بچھونا ہے، قالین وغیرہ ہے، ایسی چیزیں ہیں، یا سیمنٹ کا فرش بنا ہوا ہے، یا جو ہے ٹائلس کا فرش بنا ہوا ہے، تو اس طرح کے فرش پر چلنے سے نجاست اگر دور ہوتی ہے وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی شرط یہ ہے کہ نجاست زمین سے ہی لگی ہو، کسی اور جگہ سے نہ لگی ہو۔ بس اگر نجاست کسی اور جگہ سے لگی ہے تو وہ زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوتی۔ اب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر روڈ پر ہم چلتے ہیں، چونکہ اس پر ڈامبر ہے، ہر وہ جگہ جس پر ڈامبر ہو، جیسے روڈ ہے، تو روڈ پر چلنے سے نجاست دور تو ہو جاتی ہے، کیا ہمارے پاؤں کے تلوے بھی پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ البتہ یہاں پہ یہ عام مسئلہ ہے کہ زمین سے جو پاؤں کے تلوے کو نجاست لگی ہے، صرف وہ زائل ہونے سے پاؤں کے تلوے پاک ہوں گے۔ اسی طرح چپل کے یا جوتوں وغیرہ، شوز وغیرہ کا جو تلوا ہے وہ زمین سے نجس ہوا ہے اور وہ زمین پر چلنے سے نجاست دور ہونے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاؤں کے تلوے کو نجاست لگی ہے، یا جوتے کے تلوے کو یا چپل کے تلوے کو نجاست لگی ہے، تو نجاست دور کرنے کے لیے اس کا ترک کرنا ضروری ہے یا ترک کرنا ضروری نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ترک کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ خشک ہو اور خشکی کے بعد وہ نجاست دور ہو جاتی ہے تب بھی کافی ہے، لیکن اگر تر ہو اور پھر بھی دور ہو جائے تب بھی کافی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں نجاست دور ہونے سے تلوا پاک ہو جائے گا، ترک کرنا شرط نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ پاؤں کے تلوے سے جو نجاست لگی ہے یا جوتے کے تلوے سے جو نجاست لگی ہے، تلوے سے نجاست دور ہونے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن جو حصہ پاؤں کے تلوے سے متصل ہوتا ہے لیکن تلوا شمار نہیں ہوتا، یعنی پاؤں کے تلوے کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، ایک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ تلوا شمار نہیں ہوتا، اسی طرح جوتے کے جو تلوے ہیں اس سے ملی جو اطراف ہوتے ہیں، یعنی نچلی طرف جو ملے ہوئے اطراف ہوتے ہیں، عام طور پر وہ بھی پاؤں کے تلوے کے ساتھ نجس ہو جاتے ہیں، تو پاؤں کے تلوے سے نجاست دور ہونے کے بعد اور ان اطراف سے نجاست دور ہونے کے بعد وہ اطراف بھی پاک شمار کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے گھٹنوں کے بل چلتا ہے،
گھٹنوں کے بل چلنے والے شخص کے گھٹنوں پر اگر نجاست لگ جاتی ہے، اسی طرح جو لاٹھی بیساکھی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو بیساکھی کا جو تلوا ہے، اسی طرح جو ویل چیئر استعمال کرتے ہیں اس ویل چیئر کی، اور اسی طرح جس کے پاؤں مصنوعی ہیں، لکڑی وغیرہ کے ہوں یا کسی پلاسٹک کے ہوں، ان کے تلوے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں زمین پر اگر چلنے سے ان میں نجاست لگ جاتی ہے تو زمین پر چلنے سے نجاست دور ہونے کے باوجود وہ پاک شمار نہیں ہوتے احتیاط واجب کی بنا پر، لازمی ہے کہ ان کو پانی سے دھویا جائے۔ اب یہاں پر ہم نے کہا کہ تلوے، پاؤں کا تلوا یا جوتے کا تلوا نجاست سے نجس ہو گیا ہے اور عین نجاست دور ہو گئی ہے تو اس کے بعد پاک شمار کیا جائے گا، لیکن عین نجاست دور ہونے کے بعد بہت ہی باریک ذرات جو عام طور پر نارمل آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، یا یہ کہ نجاست کی بو یا رنگ یا ذائقہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے، تو ان چاروں صورتوں میں کیا ہم اپنے پاؤں کے تلوے یا جوتے کے تلوے کو پاک شمار کریں گے یا پاک شمار نہیں کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ہم پاک شمار کریں گے، بس وہ ذرات جو ہم عام آنکھ سے نظر آتے ہوں جب تک وہ دور نہیں ہوتے تب تک پاک شمار نہیں ہوگا، لیکن وہ ذرات جو باقی رہ گئے ہیں جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے یا رنگ یا بو ذائقہ باقی رہ گیا ہے تو اس صورت میں اس کو پاک شمار کیا جائے گا۔ اب یہ کہ جوتے کا جو اندرونی حصہ ہے وہ اگر نجس ہو گیا ہے تو وہ زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوگا، اور احتیاط لازم کی بنا پر موزے جو ہیں وہ بھی موزے کا نچلا حصہ، موزوں کا جو نچلا حصہ ہے وہ اگر نجس ہو جاتا ہے زمین پر چلنے سے تو وہ زمین پر چلنے سے اس کی نجاست دور ہونے کے باوجود بھی پاک شمار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو موزے چمڑے وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور ان علاقوں میں ان موزوں کو پہننے کا رواج بھی ہو تو اس کا تلوا اگر نجس ہو جاتا ہے زمین پر چلنے سے اور زمین پر چلنے سے وہ نجاست دور ہو جاتی ہے تو وہ پاک شمار کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہر صورت میں چاہے زمین پر چلنے سے نجاست دور ہو گئی ہو یا دور نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں بہتر یہ ہے کہ 15 ہاتھ تک زمین پر چلا جائے، اگرچہ 15 ہاتھ چلنے سے پہلے ہی وہ نجاست دور ہو جائے تب بھی جو ہے بہتر ہے کہ 15 ہاتھ انسان یعنی 7 میٹر تقریباً زمین پر چلا جائے، چاہے 7 میٹر چلنے سے پہلے ہی وہ جو نجاست زمین سے لگی تھی وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مطہرات میں سے آتا ہے سورج، انشاءاللہ آئندہ درس میں، والحمدللہ رب العالمین۔